انسان کے دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز کے بڑھنے یا گھٹنے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ سیروٹونین ایک کیمیکل ہوتا ہے، اگر وہ انسان کے دماغ میں کم ہو جائے تو اس کے کم ہو جانے سے انسان مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے، جس میں ڈپریشن کا ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے مختلف امراض کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیروٹونین کی کمی جسم میں اگر ہوتی ہے تو مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سونے میں مسائل ہوتے ہیں، اس کو نیند صحیح طرح سے نہیں آتی ہے، اور اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس کا دماغ جاگتا رہتا ہے۔ اس کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کوئی آ کر، جیسے انسان عام طور پر گھر میں سو رہا ہے تو سوتے وقت اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، تو آنے جانے کا بھی اسے پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ سونے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں اس طرح کی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور دماغ کا جاگنا یہ جو ایک بیماری ہے، اس کے اندر انسان کو سب کچھ پتہ چلتا ہے، تو دماغ پراپر طور پر سو نہیں پاتا، دماغ جاگتا رہتا ہے۔ اور جب دماغ جاگتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی صحیح طرح سے، اس کی جو باڈی ہے وہ ریکور نہیں ہو پاتی ہے، اور انسان پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں درد بھی ہوتا ہے، اور انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصہ آنے لگتا ہے، اس کا جو ہے اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھ کر اگر بات کریں گے، چاہے وہ گھر والے ہوں، اس کے دوست ہوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ جو سارے ہیں یہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں، اور یہ سارے مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ بعض کیسز میں پولیس کی گاڑی گزری ہے، سائرن کی آواز آئی ہے، تو اس سائرن سے خوف ہوتا ہے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، خوف کی کیفیت رہتی ہے، خوف کے اٹیک ہوتے ہیں، اور ایک طبیعت میں بے چینی سے رہتی ہے، چڑچڑاپن اس کو رہتا ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، یہ بے چین ہو جاتا ہے، کبھی یہ کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے۔ وہ جو اس کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، وہ اس کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر آنا جانا کرتا رہتا ہے، چاہے یہ گھر میں گھومے۔ اور بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ گھر میں پھر نہیں ٹھہر پاتے، ان کا دماغ ان کو سگنل دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ان کو بس وہ سگنل آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سگنل کے تابع ہو کر وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض کیسز میں جو ہے آوازیں بھی آتی ہے انسان کو، جیسے کہ میری آواز آ رہی ہے، تو وہ شیزوفرینیا کی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو پیچھے جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیروٹونین کا کم ہونا، یا پھر اور اس کے علاوہ بھی کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا بڑھنا اور گھٹنا۔ تو کیمیکلز کے بڑھنے گھٹنے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیروٹونین جو ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، اور سیروٹونین کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے، یعنی کہ اس کی کوانٹٹی جو کم ہوئی ہے اس کو کس طرح سے برابر کیا جائے، اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو یہ جو میرے پیچھے ایک تو دوا ہے کھانے کے لیے، اور ایک آئل رکھا ہے مساج کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دواؤں سے علاج کریں تو یہ دونوں دوائیں وہ ہیں جو انتہائی بہترین ہیں اور بہت اس کے زبردست نتائج ہیں، اور ایک دو دوائیں اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر کہ اس کو کیا بیماری لاحق ہے۔ یعنی کہ جب تک کہ کسی پیشنٹ کو ڈائگنوز نہیں کیا جاتا تو میں ایسے کسی کو دوائی نہیں دیتا، لیکن ویسے عام طور پر یہ جو دونوں دوائیں ہیں یہ اس طرح کے جو دماغی امراض ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر رہتی ہے۔ اس کی ایک ایک خوراک جسم میں جانے کے بعد پیشنٹ محسوس کرتا ہے کہ مجھے واقعتاً بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، جس کو سیروٹونین کم ہوتا ہے، لیول اس کے کم ہوتے ہیں، تو اس کا فوکس نہیں ہو پاتا، کسی چیز پر وہ فوکس نہیں کر پاتا، وہ کتاب کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا، اس کا میموری بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہوتی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے جو ہے نا یعنی کہ سمٹمز ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور مختلف امراض جو ہے مختلف کنڈیشنز اس کو ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ دونوں دوائیں ہیں، اس کو استعمال کریں تو ہر خوراک آپ کو بہت زیادہ جو ہے بہتری کی طرف لے جائے گی۔ یہ مساج آئل ہوتا ہے، مساج کیا جاتا ہے تو رات کو بہتر نیند آتی ہے، دماغ جاگنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو چند دنوں کے اندر ہی انسان وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ضرور ٹرائی کریں، اور آپ کے اطراف میں کوئی ایسے پیشنٹ آپ کو نظر آتے ہیں تو انہیں ضرور ریفر کریں، اور تاکہ وہ اپنا علاج کروائیں جلد سے جلد۔ اور خطرناک اس بیماری کے جو اسٹیج بڑھتے ہیں پھر انسان خودکشی کی طرف بھی جاتا ہے، تو اس لیے کسی ایک کی زندگی بچا لینا وہ گویا کہ پورے انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ تو ضرور جو ہے اگر آپ خود اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اپنا علاج کروائیں، آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو آپ اسے ضرور ریفر کریں کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائے۔